میں تو سننے کے لیے آیا تھا لیکن مجھے موقع مل گیا، جو موقع فراہم کیے ہیں صدر جلسہ کا میں ممنون مشکور ہوں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھیوں نے آپ لوگوں کو، کیونکہ وید کمار صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی ڈائس پہ آئیں، اب پیچھے رہ کر کام نہ کریں بلکہ اب آ جائیں تو بہتر رہے گا، گزارش ہے آپ کی، کیونکہ ٹھیک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں میرے ساتھی نے آپ لوگوں کو مجاہد کہا ہے، میں مفکر کا لفظ اضافہ کرتے ہوئے اور ایک لفظ یہ کروں گا کہ آپ وقت کے ڈاکٹرز ہیں، کیونکہ نفس کو پہچان لیے۔ تلنگانہ سے اردو کی جو جوڑا گیا ہے بہت دیر ہوئی لیکن درست ہوئی، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کیا گیا ہے کہ آپ نے اس باریکی کو محسوس کر لیا ہے کہ کیا وجہ ہے۔ تلنگانہ تو آ کے رہے گا، کیونکہ اکثر موقعوں پر تلنگانہ کے سلسلے میں بھی کئی اجلاسوں میں شرکت کا موقع ملا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو دکن کی تہذیب اور تلنگانہ کی جو بات کی گئی ہے ماشاءاللہ تو بہت قابل مبارکباد ہیں کہ آپ لوگ جو تلنگانہ سے اردو کی جو انصاف کی بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں بہت بڑا اس کا کریڈٹ ہم کو ملے گا، جو آج اس اجلاس میں بہت اہم حضرات اور ایسے چہرے موجود ہیں ماشاءاللہ تلنگانہ سے کافی عرصے سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ تو تلنگانہ کے ابتدائی سے بعض تو ایسے بزرگ حضرات ہیں کہ آپ جانتے ہیں، لیکن میری تجویز یہ ہے کہ اردو کے تعلق سے جو اب تحریک کی بات آ رہی ہے، تحریک کا بہت بڑا کانسیپٹ ہوتا ہے، پھر ایکشن پلان کی بات آ رہی ہے، تو سارے ماشاءاللہ وہ ذہنوں میں ہمارے موجود ہیں۔ لیکن میری ایک چھوٹی سی گزارش بحث ٹیچر، کیونکہ مسعود صاحب نے ایک ڈاٹا سامنے رکھ کر سبھی کو حیران کر دیا، سبھی کو ورغلا دیا، ولولہ پیدا کر دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک تحریک کا حصہ بنے گی انشاءاللہ، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے۔ میری گزارش جو ہے وہ یہ ہے اردو تہذیب کی یا اردو رواج کی یا اردو زبان کی، میں ایک چھوٹی سی گزارش پر، کیونکہ تحریک کا معاملہ رہا، ایکشن جو ہے پلان تیار کیا جانے والا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے، تو دوسرے دیگر میڈیمز بھی ہمارے پاس بہت سارے پرائیویٹ اسکولز بھی چلتے ہیں جن میں جو ہے اردو زبان کی حیثیت سے، مادری زبان ہونے کی حیثیت سے، فرسٹ لینگویج کی حیثیت سے پڑھایا جاتا ہے۔ سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے، خیر گورنمنٹ کیونکہ یونین کے مسعود صاحب موجود ہے، گورنمنٹ کی پالیسی کے تحت وہ فری بکس ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں، ان کو وقت پر مل جاتے ہیں۔ سب سے بڑا پرابلم، کیونکہ حیدرآباد ڈی او کو کئی مرتبہ ریپرزنٹیشن کی ہے، کیونکہ ان کے اجلاس میں بات کی وضاحت کی گئی کہ بھئی جب اردو جو فرسٹ لینگویج کی حیثیت سے جو بہت سارے، اب تو ماشاءاللہ کئی ایسے ڈسٹینس ایجوکیشن اوپن اسکولز ہو گئے ہیں، کئی نان مسلمز بھی جو ہے اردو کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اب ماشاءاللہ ابھی ڈی ایس سی میں کچھ پوسٹ ان کے لیے بھی جو ہے فل اپ کیے گئے ہیں جو اردو میڈیم پڑھ کے ہیں، نان مسلمز بھی۔ اب یہاں پر مسلمان سے جوڑنا ناانصافی رہے گی، تو اردو کی بقا کے لیے میری ایک گزارش یہ ہے کہ یعنی پرائیویٹ اسکول کو تقریباً 3 تا 4 مہینے کے بعد جو ہے اردو کی جو ہے ریڈر حاصل ہوتی ہے، وہ بھی اگرچہ فری آف کاسٹ رہتی ہے، گورنمنٹ فری ڈسٹریبیوشن لکھا ہوا رہتا ہے، وہ جو ہے مارکیٹ میں آتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مشکل سے گورنمنٹ اگر ریٹ بھی اگرچہ اسے مقرر کرے تو وہ تقریباً میکسیمم 20 روپے جائے گی گورنمنٹ ریٹ کے اعتبار سے، لیکن مارکیٹ میں 60 روپیز 70 روپیز میں، وہ بھی 2-3 مہینے کے بعد۔ تو آپ اندازہ لگائیے، اردو کا ہم نام لیتے ہیں جو اردو پڑھنے والوں کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔ اور میں ایک انکشاف مسعود صاحب سے مس ہو گیا ہوں گا، آپ کو اطلاع دیکھ کے سن کے حیران ہوگی کہ 8 کلاس میں، اردو کی 8 کلاس ہے، میں اس سے پہلے تقریباً جو سیکرٹری تھے ایجوکیشن کی لیڈی تھے، ان کا نام مجھے بھول رہا ہوں میں، تو ان کے اجلاس میں میں یہ بات بتایا تھا تو تعجب بگئی، آج بھی ریسنٹ اس سال بھی پیجر پڑھایا جاتا ہے، پیجر کا لیسن ہے اس کے اندر۔ اب ہم بچوں کو جب پیجر پڑھاتے، صاحب یہ کیا چیز ہے؟ سیل فون کا زمانہ بھی ختم ہو گیا، ایسے فاسٹ آ جا رہے ہیں، تو پیجر اب ہم کہاں سے لائیں گے؟ میں کئی مرتبہ ڈھونڈا، پیجر مل گیا تو ماڈل کے روپ میں بچوں کو بتائیں گے، تو یہ حال اردو میڈیم کو اتنے ہم جو ہے تقریباً 10 تا 15 سال پیچھے لے جا رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے 95 میں جو سلیبس تیار کیا گیا تھا، آج 13 یا 5 18 سال قدیم سلیبس جو یہ بالکل ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے،
یا جو ہے اس جو ہے اردو والوں کے ساتھ ناانصافی یا اس کو گڑھے میں ڈالنے کے برابر ہے یا اس کو پیچھے ڈھکیلنے کے برابر ہے، آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ 18 سال کا سلیبس جو ہے آج اب 7 کو لاسٹ ایئر جو ہے 6 7 کو چینج کیا گیا، 8 9 10 کو 18 سال سلیبس پرانا سلیبس آج پڑھا رہے ہیں، جس میں پیجر لیسن ہے۔ آپ افسوس کی بات ہے آج تک اس کو تبدیل نہیں کیا گیا ہے، اور ایسے کتابیں بھی ملتی ہے تو جو ہے اتنی 3-4 مہینے بعد ریٹ ملتی ہے۔ ڈی او کو بولے کہ بھئی آپ جو مقرر کریں گے اماؤنٹ ریڈرز کا تو ہم وہ پے کر دیں گے پرائیویٹ اسکولس والے، آپ جو ہے آپ ڈسٹریبیوٹ کیجئے۔ ہاں ٹھیک ہے میں کرتا ہوں، کتنے ہے اسٹینس سب لیا گیا، لیکن اس سال بھی وہ کام نہیں ہوا۔ خالی جو ہے میٹنگ کال کی جاتی ہے، ان کے پرابلمس پوچھے جاتے ہیں، کوئی حل نہیں کرتے، تو لہٰذا اس پر بھی سلیبس پہ۔ اور دوسرا 30 آدمی کے بعد میں بات کو ختم کروں گا، کیونکہ شاید اور بھی مخاطب کریں گے کیونکہ کافی دیر بھی ہو چکی ہے۔ تو تیسرا یہ ہے کہ اردو میڈیم کے بکس جو ہے اردو اکیڈمی ہونے کے باوجود بھی تیلگو اکیڈمی کی طرف سے چھاپی جاتی ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، میں اور تیلگو سے کوئی میری بغض نہیں ہے، لیکن انصاف کا تقاضا ہے، انصاف کا تقاضا ہے۔ اتنے غلط مسٹیکس ہونے کے بعد ابھی تک تصحیح نہیں ہوئی، کریکشنز نہیں ہوئے، تو پھر اردو اکیڈمی رہنے کے بعد اس کو ذمہ داری دے، اس کو ذمہ دار بنائے۔ تو میری یہ 3 گزارشات جو اہم تھی، میں ضروری سبا ایک تو سلیبس کی بات، ایک جو ہے اردو کتابوں کی باتیں ہیں، اور دوسری اس کی چھپائی کی بات ہے۔ میں ممنون مشکور ہوں، بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے جو ہے موقع دیا گیا۔ تھینک یو، شکریہ۔